بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج میں ایک ایسے انسان کی سکسیس سٹوری لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ جس کی عمر صرف 51 سال ہے، 51 ایئرز اولڈ ہے، اور وہ مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آج وہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص بنے ہیں۔ پاکستان اس وقت 75 سال کا ہو گیا ہے، یعنی ہم نے 75واں جشن آزادی کل منائی، اور پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیبس یعنی پاکستان کے بیرونی قرضے 94 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، یعنی 94 بلین US ڈالرز کے۔ اور جس شخص کی سکسیس سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس نے 51 سال میں، یعنی ٹوٹل اس کی عمر ہے، ان میں سے اتنے کم عمر میں 272 ارب امریکی ڈالر کمائے ہیں، 272 بلین US ڈالرز۔ یہ فوربس کی رپورٹ ہے جس میں یہ پبلش ہوا ہے۔ یعنی اگر ہم بات کریں پاکستان کے ٹوٹل قرضے، تو وہ اپنی جائیداد کے 25% سے بھی کم اماؤنٹ میں دے کر یہ پے کر سکتا ہے۔ تو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں ایلون مسک کی۔ جی، پوری آری دنیا سے زیادہ لوگ ایلون مسک سے انسپائرڈ ہیں، اور میں بھی بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں جب بھی میں یہ سٹوری آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام اپنے بچوں کو، اپنے اسپیشلی جو اسکول کے بچے ہیں اور جو کالج میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں، یا اور بہت سارے لوگ جو باہر ہیں، آپ اس سکسیس سٹوری کو ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ اگلے ایلون مسک بن جائیں۔ ایلون مسک ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے 1971 میں۔ ان کے فادر ایک انجینئر اور پائلٹ تھے، جبکہ ان کی مدر ایک ڈائٹیشین اور ماڈل تھی۔ ان کی مدر کا تعلق کینیڈا سے تھا، جبکہ ان کے فادر ساؤتھ افریقن تھے۔ ایلون مسک کو ایک یونیک کوالٹی ان میں دیکھی گئی، اور وہ یہ بچپن سے ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں اپنے اسکول کی لائبریری کی ساری کتابیں ختم کی، اور یہ جو یونیک پن ان میں تھا، وہ ان کو اپنے ایریا میں بہت زیادہ یونیک بنا رہا تھا۔ لیکن ایک چیز ہے ایلون مسک کی، کہ بچپن سے ہی وہ چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، اور یوں ارد گرد اگر کوئی لوگ ان کو پکاریں، ان کو کال کریں، تو وہ ان کو رسپونڈ نہیں کر پا رہے تھے اس وقت۔ اس وجہ سے ان کے پیرنٹس نے ان کو ان کے کانوں کا آپریشن کروا دیا، لیکن بعد میں ان کو پتہ لگا کہ شاید یہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ایلون مسک نے کمپیوٹر کا ایک گیم بنایا تھا جس کا نام تھا بلاسٹر، اور بعد میں انہوں نے 500 امریکی ڈالرز میں ان کو بیچ دیا۔ ایلون مسک بچپن سے ہی کریٹیو تھا، کتابیں ڈیفینیٹلی اس نے پڑھی تھی، چیزوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا تھا۔ یوں وہ اپنے جو میٹرک تک کی ایجوکیشن میں انہوں نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی، اور وہ اپنے جو کتابوں میں اور ارد گرد نیچر ہے اس سے زیادہ انسپائر ہو کے فوکس کر کے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ ایلون مسک جو کہ مڈل کلاس فیملی سے تھا، تو ان کو بھی وہ تمام مسئلے تھے جو کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مشکل وقت کو بھی آسانی سے گزارا۔ وہ جب 10 سال کی عمر میں تھے، اس وقت ان کے پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی، یعنی ان کے مدر اور فادر میں طلاق ہو گئی، اور وہ یوں سیپریٹ ہو گئے، لیکن ایلون مسک آگے چلتے گئے۔ ایلون مسک صرف 17 سال کی عمر میں کینیڈا شفٹ ہو گئے، اور وہ وہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے وہاں پر کوئنز یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور 2 سال پڑھنے کے بعد وہ کینیڈا سے امریکہ شفٹ ہو گئے، اور وہاں پر یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے ڈبل گریجویشن اکنامکس اینڈ فزکس کی ڈگری حاصل کی۔ یوں وہ ڈبل گریجویٹ ہوئے۔ 1995 میں کیلیفورنیا شفٹ ہو گئے، جہاں پر انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں PhD میں ایڈمیشن لیا، اور صرف 2 کلاسز لینے کے بعد وہ یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایلون مسک نے ان کے جو بھائی کمبل مسک ہے اس کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، سافٹ ویئر کمپنی، جس کا نام تھا Zip2۔ ابتدائی طور پر ان کا ایک روم کا آفس تھا، اسی روم میں وہ کام بھی کرتے تھے، اور اسی روم میں وہ کھاتے بھی تھے، اور اسی روم میں وہ سوتے بھی تھے۔ ان کے پاس صرف ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھا، رات میں کوڈنگ کرتے تھے اور دن میں ویب سائٹ کو اپ کرتے تھے۔ 4 سال انہوں نے مسلسل محنت کی، اور اس کے بعد انہوں نے Zip2 کو 317 ملین امریکی ڈالرز میں کمپے کو بیچ دیا۔
اور اس کے بعد جو پیسے آئے تھے ان سے انہوں نے ایک اور آن لائن بینکنگ کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا X.com. X.com کو 1 سال کے بعد ایک اور کمپنی کانفینٹی کے ساتھ مرج کیا اور ایک نیا برانڈ انہوں نے لانچ کیا جس کا نام تھا پے پال. پے پال کو 2002 میں یعنی 2002 میں ای بے نے 1.5 بلین $US میں پرچیز کیا. اور یوں جتنے پیسے آئے تھے ان پیسوں سے ایلان مسک نے ایک اور نئی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا اسپیس ایکس. اسپیس ایکس اسپیس لاجسٹکس، ایروناٹک مینوفیکچرنگ، ایروناٹک انجینئرنگ اور ایروناٹک ٹیکنالوجی کی کمپنی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمپنی ٹیسلا کو جوائن کیا اور ٹیسلا اس وقت الیکٹرانک وہیکل پہ کام کر رہا تھا. یہ دونوں کمپنیز میں وہ کام کرتا رہا. 2008 تک اسپیس ایکس کے 3 ٹرائلز ناکام ہو چکے تھے. ایلان مسک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، حالانکہ وہ بینکرپسی کے قریب تھا یعنی دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. پھر بھی انہوں نے اپنی ایفرٹ کو، اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو کیا اور جو ان کا 4تھ ٹرائل تھا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی وہ پرائیویٹ کمپنی بن گئی جس نے ارتھ آربٹ کو کراس کیا. یوں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا جو لاجسٹک ایک کانٹریکٹ تھا وہ ناسا نے اسپیس ایکس کو دے دیا اور اس طرح سے اسپیس ایکس گرو ہوتا رہا. دوسرے سائڈ پہ دیکھیں تو ٹیسلا میں بھی بہت زیادہ گروتھ ہوتا رہا. اور اس کے بعد پھر ایلان مسک نے ایک اور کمپنی کی بنیاد رکھی اوپن اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، اور اس پہ ریسرچ کی اور اس ریسرچ کے بعد اوپن اے آئی کمپنی کو بعد میں ٹیسلا نے ایکوائر کر لیا. ایلان مسک یہاں رکے نہیں بلکہ انہوں نے ایک اور نئی کمپنی بنائی، اس کا نام تھا نیورالنک، جو کہ ہیومن برین انٹرفیسز، ہیومن برینز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے تھے اور مستقبل قریب میں انسان کو درپیش مسائل اور انسان کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا. اس کے بعد ایلان مسک نے ایک اور بہت بڑی کمپنی کا نام انہوں نے لانچ کیا، کمپنی رکھی اور اس کمپنی کو ڈیفینیٹلی آپ جانتے بھی ہوں گے، اسٹار لنک کا مشن پوری دنیا کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا تھا اور یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے 2025 تک. تو ایسے ایلان مسک بڑھتے گئے اور ان کی کمپنیز کی گروتھ ہوتی گئی اور اس طرح سے ایلان مسک نہ صرف بزنس میں کامیاب ہو گئے بلکہ دنیا میں انسان کو درپیش بہت سارے مسائل کا حل بھی تلاش کرنے لگے. اس کے ساتھ ساتھ اربن سٹیز میں بہت زیادہ ٹریفک کے مسئلے ہوتے تھے، اس لیے ان پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے دی بورنگ کمپنی کا بنیاد رکھی اور اس پہ بھی کام کنٹینیو چلتا رہا. یوں ایلان مسک اس وقت دنیا کے نہ صرف امیر ترین شخص ہیں بلکہ انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو انسپائر کیا ہے، جو کہ بہت زیادہ چیلنجز آنے کے باوجود انہوں نے ان چیلنجز کو اوور کم کیا اور کامیابیوں کی مختلف منازل طے کرتے ہوئے آئے. آج ہم بات کریں تو اسپیس ایکس اتنا کامیاب ہے کہ یہ 2028 اور 2030 تک انسان کو مریخ تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے اور اسپیس ایکس کا اور ان کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ 2030 میں مارس پر انسانی کالونی بنائیں گے اور یوں انسان ملٹی پلینیٹری اسپیشیز بن جائے گا. اور اس کے ساتھ وہ ٹیسلا کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2050 تک دنیا سے 50% سے زیادہ الیکٹریکل وہیکلز ہوں گے جس سے کاربن جو اس وقت پاپولیشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے گلوبل وارمنگ کے لیے، وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ایلان مسک کی ڈسکوریز، ایلان مسک کی انوینشنز، ایلان مسک کی پرابلم سولونگ اپروچ، ان کی انٹرپرینیورشپ، ان کی رسک اور ان کی اپروچ ہیومینٹی کو پرابلمس جتنے بھی ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے ایک آپٹمسٹک لے کے چلتے ہیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات میں بتانے جا رہا ہوں ایلان مسک کے کہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود وہ صرف 500 گز کے گھر میں رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جتنی دولت میرے پاس آئی ہے اس دولت کو انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسان کو
درپیش مسائل کے حل کے لیے میں استعمال کروں. اور یوں وہ آج بھی 16 سے 18 گھنٹے ڈیلی کے کام کرتے ہیں. شاید اتنا جائیداد پیسہ آپ میں یا ہم کسی کے پاس ہوتے تو ہم کام نہیں کرتے, ہم سمجھتے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, بلکہ ہمیں رکنا چاہیے. کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور وہ انسان جو دوسروں کو انسپائر کرتا ہے, وہ انسپائر کرتا رہتا ہے اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک ہوں اور کہ پاکستان میں 63% یوتھ میں سے اگلے ایلون مسک بھی پاکستان سے ہی پیدا ہوں گے. اور آپ بتائیں کہ آپ کیا ایلون مسک پاکستان کے بننے جا رہے ہیں؟ اور پاکستان کو یہ درپیش مسائل ہیں, ان کا حل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے انسانیت کو درپیش بہت سارے مسائل ہیں, ان کا حل آپ بھی سولو کر کے نکال سکتے ہیں. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ضرور رکھیں. فی امان اللہ.